मौलाना अब आगाज करते हैं सेशन का। जी कि ये समझाएं कि हमारा कि फ़िक़्ह है क्या चीज़, और ये जो जितना हमारे पास जो फ़िक़्ही सरमाया है उसका दीन के फ़हम पे या दीन के रिप्रेजेंटेशन में क्या असर पड़ता है एक आम आदमी के समझने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक़्ह को एक तो उसका ज़ाहिर बहुत ही उमूमी सा मफ़हूम है दीन में समझ पैदा करना और दीन का फ़हम हासिल करना, वो तो और मफ़हूम है इस लफ्ज़ का। लेकिन मारूफ़ जो इस्तिलाह है जिसमें फ़िक़्ह को हम शरई अहकाम के इल्म और शरई अहकाम से मुतल्लिक़ जो नताइज अख़ज़ करते हैं अहले इल्म, और जिस इल्म में उनको बयान किया जाता है उसको हम फ़िक़्ह कहते हैं। तो सवाल ज़ाहिर है बुनियादी तौर पर इससे मुतल्लिक़ है कि शरई अहकाम, शरीयत ने हमें बतौर मुसलमान जो भी हिदायत दी हैं, तो उनको अमल में लाने में फ़िक़्ह की अहमियत क्या है और यानी वो किन पहलुओं से ज़रूरत पड़ती है फ़िक़्ह की। तो 2-3 पहलू हैं इसके बहुत ही सादा और बुनियादी, जिससे हम समझ सकते हैं कि फ़िक़्ह की अहमियत या उसकी ज़रूरत किस पहलू से। सबसे पहली बात तो ये है कि शरीयत कोई भी हम उसका एक हुक्म अगर रख लें मिसाल के तौर पर सामने, तो हमें मालूम होगा कि कुरान मजीद या इसी तरह मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक मुतालबा हमारे सामने रखते हैं तो कुछ पहलू उसके बयान कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको अमल में लाने की तरफ बढ़ेंगे, अमल में लाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ पहलू ऐसे होंगे जो आपको अपने फ़हम से मुतय्यन करने पड़ेंगे। तो कोई भी हुक्म हम ले लें, तो जैसे ही आप उस पर अमल करना शुरू करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसके कुछ पहलू तो हमें उस हुक्म में बता दिए गए हैं, लेकिन अमल में लाने के लिए कुछ और चीज़ें हमें उसमें शामिल करनी हैं। शामिल किए बगैर वो हुक्म अमल में नहीं आ सकता, और वो हमने अपने फ़हम से ही तय करनी है। तो फ़िक़्ह का एक पहलू, तो बड़ा पहलू जो है वो ये है। कोई भी हम हुक्म ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप तयम्मुम का हुक्म ले लें, तो आप देखें कि इतनी बात कि अगर आपके पास पानी नहीं है ही नहीं, या सफ़र में हैं और पानी की मिक़दार कम है, या आप मरीज़ हैं और उसकी पानी के इस्तेमाल से कोई बीमारी बढ़ सकती है, तो आप तयम्मुम कर लें। तो अब जैसे ही आप अमल करने लगेंगे तो आपके सामने देखें कई किस्म के सवालात आ जाएंगे। आप बीमार हैं तो आप तयम्मुम कर लें, लेकिन अब किस किस्म की बीमारी, कैसी बीमारी, बीमारी किस दर्जे की हो तो आपने तयम्मुम करना है, किस दर्जे की हो तो आपको असल हुक्म पे अमल करना है। अब इन चीज़ों की कोई तफसील इस हुक्म में शामिल नहीं है। तो फ़िक़्ह का एक पहलू तो ये है। या मसलन आप सफ़र में हैं और करीब में पानी नहीं है, तो अब एक कॉमन सेंस की बात है कि आपके पास पानी नहीं है, लेकिन आपको इर्द गिर्द देखना तो चाहिए कि करीब में कहीं कोई बस्ती हो, कोई कुआं हो, उसमें हम पानी तलाश कर सकते हैं। अब तलाश किस हद तक करें, कितनी दूर तलाश करें, कितनी देर हम पानी तलाश करें, या ये है कि बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है तलाश करने की, बस तयम्मुम कर। ये सारी चीज़ें हुक्म के अंदर बयान नहीं हुई, लेकिन अमल करने के लिए हमें इनको तय करना पड़ेगा। तो फ़िक़्ह का एक बड़ा अहम पहलू तो ये होता है। दूसरा अहम पहलू ये होता है कि बाज़ दफ़ा जो हुक्म आपके सामने आया है, अब उसकी ताबीर में एक से ज़्यादा इम्कानात हमारे सामने आ जाते हैं। तो उस ताबीर में हम किस इम्कान को तरजीह दें, हुक्म का क्या मतलब हम समझें, तो एक दूसरा पहलू ये आ जाता है। और यहाँ पर हम आम तौर पर अहले इल्म की तरफ फिर रुजू करते हैं, या अहले इल्म अपने गौर व फिक्र से हमें जवाब देते हैं कि ये उसका एक इम्कान हो सकता है।
اور یہیں سے اہل علم میں اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا پہلو وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے معاملات ہیں جس میں شریعت میں براہ راست کوئی حکم ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اور اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ایک عام سادہ مذہبی فہم رکھنے والا آدمی بھی کوئی متردد نہیں ہوتا کہ یہاں پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہت ہی اباحت کا پہلو اس میں بہت واضح ہوتا ہے، لیکن بہت سے معاملے ایسے بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ جس میں ایک مذہبی فہم رکھنے والا، ایک مذہبی شعور رکھنے والا آدمی متوجہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں اگر شارع ہمیں کوئی حکم دیتا، شارع ہمیں کوئی ہدایت دیتا تو وہ کیا ہوتی۔ براہ راست اور واضح حکم کوئی موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہن میں ایک تردد پیدا ہوتا ہے، ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس معاملے میں اگر شارع ہمیں کچھ ارشاد فرماتا تو وہ کیا فرماتا۔ تو اس کو بھی ہم پھر مختلف طریقوں سے، کبھی قیاس کی مدد سے، کبھی کسی حکم کے مقصد کے پیش نظر رکھتے ہوئے، کبھی اور جو اصول ہیں شریعت میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ایک ممکنہ جواب طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں اگر اللہ کے پیغمبر ہمیں کچھ کہتے تو وہ کیا کہتے۔ تو اس کو ہم فقہ میں عام طور پر کہتے ہیں کہ جہاں شریعت میں کوئی واضح اور صریح حکم نہیں ہے تو وہاں پر ہمیں اجتہاد کر کے طے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو دو تین پہلو ہیں جو میں نے عرض کیا جس سے فقہ کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اور جیسے یہ ضرورت پیدا ہوتی ہے تو ہم تاریخ میں اب ہم آ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کی ضرورت پیدا ہوتی رہی، اور بے شمار سوالات کے جوابات آپ نے اسی ضرورت کے پیدا ہونے پر لوگوں کو دیے۔ وہ چیزیں احادیث کے ذخیرے میں جمع ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی نوعیت کے سوالات صحابہ کے سامنے پیش ہوتے رہے، اور سوالات کی تعداد، ان کی نوعیت جو ہے وہ وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ تو بنیادی طور پر حدیث کے ذخیرے کو ہم، اس کا درجہ ظاہر ہے چونکہ ایک مختلف ہے، اس کو ہم ایک اور خود ایک ماخذ کے طور پر رکھ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے ارشادات ہیں، لیکن اس میں بھی اصل میں آپ کے فہم پر اور آپ کے اجتہاد پر مبنی بہت سے جوابات ہیں جو اس میں موجود ہیں۔ باقی بعد میں صحابہ نے، پھر فقہا نے، اور پھر ہر دور کے اہل علم نے اسی طرح کے سوالات سے متعلق جو بھی اپنی آراء بیان کی وہ فقہی کتابوں میں جمع ہوتی گئیں، اور ظاہر بات ہے کہ اس سے ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو فقہ کا ذخیرہ تو یہ ان ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ امپیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے، اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے یہ ذخیرہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس میں آراء جمع ہوتی چلی جاتی ہیں تو وہ خود ایک الگ اور مستقل علم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ پھر دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ چیزیں جمع ہوتی چلی گئیں تو ابتدا میں محدثین نے صحابہ سے جو مختلف سوالوں کے جوابات منقول تھے ان کو جمع کرنا شروع کیا آثار کی کتابوں میں۔ مثلا مصنف ابن ابی شیبہ کی مصنف دیکھ لیں، عبد الرزاق کی، تو وہ یہی ہے کہ طہارت کے مسئلے ہیں، تیمم کے مسئلے ہیں، نکاح طلاق کے مسئلے ہیں۔ صحابہ اور تابعین سے جو مختلف سوالات پوچھے گئے کہ فلاں معاملے میں کیسے ہوگا فلاں، وہ جمع ہوئے اور ان کو انہوں نے مرتب کر دیا۔ لیکن وہ کسی ایک فقہ کی کتابیں نہیں ہیں، جو بھی مختلف جوابات ان کے سامنے آئے انہوں نے جمع کر دی۔ پھر فقہی مذاہب جب وجود میں آتے ہیں تو اس میں ایک ہی امام یا اس کے تلامذہ کے حلقے میں سوالوں کے جو جوابات تلاش کیے گئے تو ان کو پھر فقہی کتابوں میں مرتب کر دیا گیا، اور تو فقہی مذاہب میں پھر عام طور پر اسی ذخیرے کے اندر سے اور اسی روایت کے اندر سے ہی سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، لوگوں کو بھی بتائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب فقہی مذاہب بن جاتے ہیں اور ان کی ایک ٹریڈیشن بن جاتی ہے، علمی بھی بن جاتی ہے، اور عوام میں بھی اس کی کسی نہ کسی فقہی مذہب کی کسی خاص علاقے میں ایک فالوئنگ اور اس کی اتباع پھیل جاتی ہے، تو یہاں پر پھر کچھ کافی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ اس کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، اور
تو یا یعنی آپ نے جو سوال کیا اگر اس کو بالکل سادہ طور پر اختصار سے اس کا ایک جواب پیش کروں تو وہ یہ ہے، یہ اس کا امپیکٹ ہے کہ وہ پھر فقہ کے جو بنائے ہوئے سسٹم ہیں وہ ایک مستقل حیثیت اختیار کر لیتے ہیں. لوگ پھر بنیادی طور پر حکم شرع کو جاننے کے لیے انہی آراء کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کی پابندی اور ان کو ایک نارمیٹو حیثیت سے قبول کرنا یہ یعنی ایک شکل اختیار کر لیتا ہے. اور اس سے پھر بہت سارے پیچیدگیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، علمی بھی عملی بھی.